أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی سمیت تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت و عافیت کی التماس، اور میرے مرومین، آپ کے مرومین سمیت جنوں ان کے جتنے موحدین اور محبان قرآن والے بیت دنیا سے جا چکے، ان سب کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ کہ الحمدللہ پیغام القرآن سیریز کا 16واں درس لیے طالب علم سبق سنانے کے لیے حاضر ہے۔ کل کے لیے ایک دفعہ پھر معذرت، اور آج بھی سبق جو پیغام القرآن سیریز کا ہے تھوڑا سا لیٹ اسی لیے ہے کہ یہاں 2 دن سے رات کے وقت آندھی اور تیز ہوائیں، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے آندھی، تیز ہوا، بارش جو ہے وہ بعد میں آنی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں اور خاص کر ادھر پنجاب میں تو لائٹ پہلے چلی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے کل بھی بن نہ سکی اور آج بھی اس ٹائم پہ پبلک نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ریکارڈنگ اس ٹائم پہ نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے بھی آپ سے پیش کی معذرت چاہتے ہیں۔ آج کا سبق جو ہے سورہ مبارکہ البقرہ کی 61ویں آیت سے ہم نے پڑھنا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور ہمارا مقصد اپنے جیسے طالب علموں کو ایک بالکل سادہ اور عام فہم انداز میں تھوڑی قرآن فہمی کی طرف متوجہ کرنے کی غرض سے یہ آسان اور سادہ اور عام فہم تفسیر و تشریح پیش کرنا، اپنے آپ کو بھی دعوت فکر دینا، خود کی بھی تربیت کے لیے قرآن پڑھنا، اور پھر جو سبق آپ کو پڑھ کے سنانا وہ اپنے آپ کو بھی ظاہر ہے کہ سنتا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو قبول فرمائے، اس کی کمی بیشی کو معاف فرمائے، اور ہمیں اس اپنے کلام شفا یعنی قرآن مجید فرقان امید کو پڑھنے اور سننے کے علاوہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ چلتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف۔ جیسے عرض کی کہ یہ 61ویں آیت سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ آتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ 61ویں آیت شریف میں ایک دفعہ پھر جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ ان کا اس قوم کا معاملہ ہی سب سے الگ تھا۔ اللہ رب العزت نے جتنا اس قوم کو مواقع دیے، جتنی بار اس قوم پہ رحم کیا، ان کی توبہ قبول کی، پھر سے بلکہ ایک نئی زندگی بھی دی۔ آپ نے دیکھا پچھلی آیات میں کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ضد پکڑی تو ایک دفعہ موت ان پر حاوی آ گئی، یہ تاب نہ لا سکے، اور پھر اللہ نے نہ صرف دوبارہ زندگی جیسی نعمت دی بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو سرائے سینہ میں ٹھہرایا۔ انہوں نے دھوپ کی شکایت کی تو ایک قبر مستقل ان کا سایہ دار بنا دیا، من و سلوہ کا نزول شروع ہو گیا، جی 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب اس کی بھی ایک حکمت ہے، وہ 12 چشمے، اچھا آج بھی جب سیاح جاتے ہیں مختلف ڈاکومنٹریز میں آپ دیکھیں تو ان چشموں کے آثار آج بھی ان کو وہاں ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا 12 چشموں کی حکمت یہ تھی کہ ان کے قبیلے 12 تھے، اللہ رب العزت نے یہ بھی ان پہ عنایت فرمائی کہ ہر قبیلے کا ایک اپنا چشمہ، تاکہ اس بابت بھی ان میں کوئی اختلافی یا وہ صورتحال پیدا ہو۔ الغرض محترم دیکھنے والوں کہ بنی اسرائیل کے قصے سے، بنی اسرائیل کے معاملے سے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک قاری قرآن کو بہت زیادہ نصیحتیں پکڑنی چاہیے، اور بہت زیادہ اس میں مواد ہے اپنی اصلاح کا، انفرادی طور بھی اور من حیث القوم بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی جب نعمتوں کی فراوانی ہو جائے، اللہ تعالیٰ بار بار معاف کر کے نئے مواقع بھی دے رہا ہو، اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا بھی نزول کر رہا ہو، تو پھر بھی ہٹ دھرمی سے کام لینا، ناشکری سے کام لینا، جی ہاں، اور بہتر سے بہتر کی تلاش میں ایک تو یہ ہے کہ سرگرداں رہنا یا مانتے رہنا،
وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو مل رہا ہے اس کو کم تر سمجھنا اور اپنے آپ کو اس طرح کا مستحق سمجھنا کہ جناب میں تو اس سے بہت زیادہ کا ڈیزرو کرتا ہوں، یا ہم یعنی میں نسل قوم ہم تو بڑا اس سے زیادہ کا ڈیزرو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاذ اللہ اس کے مطابق وہ نہیں دے رہا کہ جتنے لاڈلے یا جتنے ہم پتہ نہیں کیا وہ اعلیٰ چیزیں یا کیا ہے۔ تو الغرض کے اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کے یہ تمام جو قصائص بیان ہوئے ہیں، ان میں جگہ جگہ سامان عبرت ہے، سامان نصیحت ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں دیکھ لیجئے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، یہاں سے 61ویں آیت شروع ہو رہی ہے، ترجمہ یہ ہے، اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیے کہ آسمان سے من و سلوہ نازل ہو رہا ہے اس قوم ناشکری قوم کے لیے، تو کھا کے جناب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا راج خان دی مستیاں ہیں جی، اور راج خان دی مستی چڑھ گئی انہوں نے۔ اب جناب موسیٰ کے پاس آئے، جناب کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہا ہے کہ جب تم موسیٰ کے پاس آئے اور تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر، بس آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے وہ نکالے یعنی پیدا کرے جو کچھ زمین اگاتی ہے، اپنی ترکاری یعنی سبزیاں، اپنی ککڑی اور اپنی گندم اور اپنی مسور اور اپنے پیاز وغیرہ میں سے، یعنی کہ ہم جناب رج گئے ہیں جی آسمان کا کھانا کھا کے، ہمیں جو زمین سب کچھ اگاتی ہے نا، یہاں پہ سرائے سینہ میں بھی وہی کچھ پیدا کرے اللہ تعالیٰ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سرائے سینہ جو ہے وہ ایک ریاضت اور مشقت کا مقام تھا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو تزکیہ کے لیے، ان کو دین فہمی کے لیے، ان کو تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پورے اہتمام کے ساتھ، چونکہ شہر سے دور تھا تو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا بھی یہ انتظام کر دیا کہ 12 چشمے جناب پیدا کر دیے کہ آسمان سے من و سلوہ کا۔ اب کیا ہوا، کچھ عرصہ تو معاملہ چلتا رہا، لیکن ناشکری قوم تھی جی، تو انہوں نے کیا کیا ادھم مچایا، آگے آپ دیکھیے کہ یہ کیا کرتے۔ سب سے پہلے تو یہ مطالبہ لے کے آگے کہ نہیں جناب جو زمین اگاتی ہے ترکاری، ککڑی، گندم، مسور، پیاز وغیرہ، اچھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کالا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ نے فرمایا تم بدلنا چاہتے ہو اسے وہ ادنا ہے اس کے بدلے جو بہتر ہے، یعنی آسمان سے جو نعمت میں بھجوا رہا ہوں وہ بہتر ہے، اور جو ادنا ہے جو زمین سے اگتی ہے اس سے اس کو بدلنا چاہتے ہو۔ پھر کہا کہ اہبطوا مصرا فإنا لکم، کہ اچھا یہاں پہ جو مصر کا لفظ آیا ہے نا، یہ ایک ملک جو مصر یا ایجپٹ ہے یہ اس کے بارے میں نہیں ہے، یہ کہا گیا کہ اہبطوا مصرا فإنا لکم ما سألتم، کسی شہر میں پھر چلے جائے، یہاں مصر سے مراد شہر ہے، یعنی گنجان آباد علاقہ اس وقت کا تھوڑا ڈیولپ علاقہ، کہ یہ تو آپ کو بتایا سرائے سینہ ایک تربیت گاہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا بھائی تم بہتر ادنا کو بہتر سے تبدیل کرنا، جاؤ پھر شہراں وال نکل جاؤ۔ پھر کہا کہ جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ، پس بے شک اب دیکھیے کہ جب ذات ذوالجلال والاکرام بھی رسی کھینچنا شروع کرے یا کسی کو اس کے حال پہ چھوڑنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھے، ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سید و سردار مرشد و آقا سے بھی ایک دعا ہے جو پچھلے دنوں آپ کو سنائی، کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ میں یہ دعا مانگی، جناب امیر المومنین کی دعا کمیل جوشن کبیر پڑھ لیں، ان کے مفہوم دیکھ لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں متوجہ کرتا ہے، ہمیں ہمارے حال پہ ہمارے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے یہ تو برباد کر دے گا، نہ صرف دنیا بھی اور آخرت۔ اب ان کا وہ وقت شروع ہو گیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے یا جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنے کہ بھی ان کو سمجھاؤ، یا صرف چند لوگوں کو نہیں، اب وہ وقت شروع ہو گیا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑو اور پھر دیکھتے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ، پس بے شک اس میں تمہارے لیے اب وہی کچھ ہے جو تم نے مانگا، بس کہانی ختم ہو گئی، من و سلوہ گیا، اب جو کچھ تم نے مانگا دال، ککڑی، مسور، پیاز، گندم، بس یہی کچھ ہے گا جی، ان جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر پھر ہم نے ذلت مسلط کر دی اور محتاجی، اور وہ لوٹے اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ۔
اچھا جی، پھر فرمایا کہ یہ کیا پھر معاملہ بنا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑنا اور پھر اللہ کے غضب کے ساتھ یہ شہروں کی طرف لوٹ گئے، اللہ ان سے راضی نہیں تھا، نعمتوں کا سب سلب ہونا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اب اس کی وجوہات میں سب سے پہلی وجہ ایک تو ناشکری۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ناشکری جو ہے کہ وہ کس قدر کفران نعمت، اور کفران نعمت یہ نہیں ہے کفران نعمت کہ جناب جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں آپ ان کو مطلب کہ بس ایک وہ نارمل سمجھیں یا یہ وہ ہاں جی ٹھیک ہے، نہیں، کفران نعمت یہ بھی ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان کی اس طرح سے قدر نہ کرنا، ان کو وہ مقام نہ دینا، یا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ ہونا، یا اپنے آپ کو اس اہل سمجھنا کہ جناب میں تو اس کا اہل تھا یا ہم تو اس کے اہل تھے۔ اب جو معاملہ شروع ہوا وہ یہ کیا ہوا جی، وہ پھر اسی آیت کا آخری حصہ اسی کے بارے میں کہ کانو یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، کھلواڑ کرتے تھے اس کے ساتھ جی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتی تھی یہ قوم، ناحق۔ ذالکا، پھر اسی وجہ سے بما عصوا وکانوا یعتدون، پھر اسی وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ تو نافرمانیاں، انبیاء کو ناحق قتل کرنا شروع کر دینا ذاتی دشمنوں کی پداش میں، اور جناب اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اللہ تعالیٰ کے فرامین سے جو چیزیں اپنی ذات کو ہٹ کریں ان سے انکار کر دینا، تو جو یعنی وہی سمپل از دیٹ کہ میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ کڑوا کڑوا تو یہ کام انہوں نے شروع کر دیا۔ اور جو انبیاء زیادہ ان کو تلقین، چکے ایک ایسا بھی دور تھا کہ قصبہ قصبہ میں یا قبائل وائز جو ہے انبیاء کا ایک سلسلہ شروع تھا۔ تو پھر کیا ہوا جناب، اب ویسے بھی جب انسان پر خواہشات نفسانی مسلط ہو جاتی ہے تو وہ عطیہ الہی کو بھی، نعمت الہی کو بھی اپنے لیے زحمت سمجھنے لگتا ہے جی۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان غذاؤں من و سلوہ پر شکر رہنے کی بجائے، صابر رہنے شکر کرنے کی بجائے رنگ برنگی غذاؤں کے تقاضے شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حکام کی اللہ تعالیٰ کے حکام کی یہ سرعام نافرمانیاں کرنے لگے۔ اب جن کے صدقے انہیں نعمتیں ملتی تھیں یعنی انبیاء، اللہ کی حجتیں، ان کا قتل شروع کر دیا۔ ایسی قوم پر ذلت اور محتاجی کا پہاڑ کیوں نہ گرتا۔ آیات پروردگار ہدایت کا ذریعہ ہے، مادی غذاؤں کی فکر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار، جن کے سبب نعمتیں مل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ہدایت مل رہی ہیں، ان کا ناحق قتل کر دینا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار، وہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ تب بھی تھا اور آج بھی ہے کہ اپنی من پسند چوزن یہ آیات ہمیں ہمارے عقائد یا ہماری خود ساختہ نظریات کی دیوار ڈھا دیتی ہیں، اور ہمیں ہم نے متوجہ نہیں ہونا، ہم نے ان کی طویلات کے جناب ڈھیر لگا دینے، اور جو میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ جو ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کر جاتی ہیں بس اتنا کی حصہ، یعنی اسی قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیجئے ہماری بدقسمتی کہ مناظروں کے لیے، مباحثوں کے لیے اتنا حصہ قرآن کا یاد بھی کیا ہوا ہے، جگہ جگہ لکھا بھی ہوا ہے، جو جناب مباحث کے دوران، مناظروں کے درمیان ہم نے بطور دلیل پیش کرنا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئی، یہ نہ مردے بخشوانے کے لیے آئی۔ وہ ایک اس کی نعمتوں یا اس کی برکات کا، فیوز و برکات کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پڑھی جائے تو شفا بھی دیتا ہے، آنکھوں کی بنائی بھی بہتر ہوتی ہے، اور اگر اسے پڑھ کے اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب جو ہے فلاں فلاں مرحومین کو ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اللہ یہ اس کی فیوز و برکات ہے، لیکن اس کا اصل جو مقصد ہے وہ ہدایت ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ ان کی چلا گیا۔ اس آیہ مجیدہ نے ایک اور چیز واضح کر دی کہ استعماری طاقتیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بلند کر کے قوموں کو اپنے دام فریب میں بھی پھنساتی۔ جی ہاں، یعنی روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان، ٹھیک ہے، یہ ایک بنیادی ضروریات میں سے اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، لیکن اسی کو بنیاد بنا کے عوام کو ہی اپنے فریب میں پھنسا دینا، عوام کو ہی گمراہ کر دینا اپنے راہبروں سے، اور کہنا کہ جناب آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اچھی روٹی کھا کے سوئیں، اچھے مکان میں سوئیں، تن پہ کپڑا اچھا ہو، تو اس طرح کی چیزوں کی طرف ہی صرف یہ چیزیں بھی تھیں اور ہیں، ضروریات ہیں بنیادی، لیکن یہی چیزیں تو نہیں ہیں صرف۔ تو بہرحال جی یہ کام انہوں نے شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر اگلی آیہ مبارکہ میں کہا گیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من امن باللہ والیوم الآخر وعامل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک
وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور جو نصارہ اور بے دین ہیں، ان میں سے جو صحیح طور پر اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان لایا اور عمل صالحہ بھی کیے، تو ان کے لیے تو ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، یعنی اس آیہ کا مفہوم اور یوم آخرت پر، اب اللہ پر ایمان لانے کا سارا کچھ اس میں سمجھ جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ کے کہنے پر، یعنی جس نبی نے اللہ کا تعارف کرایا، جو وہ احکام شریعت بتا رہا ہے، اس پر بھی لازمی بات ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایک بندہ جب اللہ پر اور یوم آخر پر کہ میں نے قیامت ایک دن آنی ہے اور میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور جواب لینے والی ذات وہی میرا خالق مالک رازق وارث ہے جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ پر ایمان لایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نبی مجھے اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں یہ سچے ہیں، جو شریعت بتا رہے ہیں سچے ہیں۔ تو سارا کچھ ان دو چیزوں میں سمٹ لاتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جو عمل نیک بھی ساتھ کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں میرے محترم بہن بھائیوں عقیدے کا ذکر ہے نا، اللہ پر ایمان رکھنا یوم آگئی عقیدہ ہے، وہاں پھر آگے اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف عقیدہ کافی ہو جائے، اور عقیدے کی بنیاد پہ جیسے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ممبر سے گزشتہ 40 سال سے نوجوانوں کو جو پیغام دیا گیا وہ یہی کہ جناب اعمال تو وہ بھی کرتے ہیں، نمازیں تو یزیدی بھی پڑھتے تھے، داڑیاں تو ان کی بھی تھی، وہ بھی امام کو شہید کرنے کی جلدی میں تھے کہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے۔ تو اس لیے اصل چیز تو عقیدہ ہے، اور بھائی عقیدہ اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہے۔ قرآن میں کسی ایک جگہ بھی صرف یہ نہیں کہا گیا کہ جو بس ایمان لے آیا تو بس عمل صالح۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر لائے، اعمال صالحہ کرے، جو رب نے کہا اس کی پیروی کرے، تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہترین اجر ہے، اور قیامت والے دن نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اچھا، اور نہ ہی مطلب کہ غمزدہ ہوں گے۔ اب اگلی آیہ مبارکہ میں کہا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا، پختہ عہد لیا، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا دیا کہ تم مضبوطی سے تھام لو، اور اسے جو ہم نے تم کو دیا، اور تم یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اب یہاں پہ جناب اللہ تعالیٰ نے پھر ریمائنڈر دیا کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور وہ تمہارے اوپر طور کو اٹھا دیا کہ تم مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے تم کو دیا اور تم یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، کہ جو کچھ تمہیں دیا اس کو یاد رکھو، اور وہ نعمتیں طور کا اوپر کر دینا، اور یہ ساری جو، اور ابھی ڈر جاؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، پناہ مانگ لو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ حتی الامکان قدرت کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان بچ جائے۔ وہ اقبال کا ایک شعر ہے نا جس کا ایک مصرع ہے کہ بہت کوشش کی اقبال نے جہنم خریدنے کی یا رب، مگر تیری رحمت نے اسے گوارا نہ کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بس دوزخ بنائی ہے معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہ میں نے بنائی ہے ایک چیز تو میں تو پڑھنا ہے، نہیں، جنت کی وسعت، نعمتوں کا ذکر، تذکرہ، رحمت الہی کا ذکر، اللہ کا اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر لینا، یہ سارا ہم اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ بچ جاؤ۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ کہا کہ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، اور تم پر اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم سب خسارہ پانے والوں میں سے۔ کہ بار بار عہد، بار بار میثاق، بار بار توبہ، بار بار جناب نئے پختہ ارادوں کے ساتھ، اور پھر جانا، پھر توبہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پھر ہرگز نہ بچتے، اور بدبختو یہ میری رحمت ہی تھی تم پر، اگر نہ ہوتی تو خسارہ پانے والوں میں بہت جلدی تمہارا شمار ہو جاتا۔ یہ میری رحمت تھی کہ پھر توبہ قبول کر لینی، پھر تمہارے عذر قبول، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ یہ کتنے دیر قائم رہیں گے، اور توبہ کی جناب نوعیت کیا ہے، زبانی ہے، قلبی ہے، واقعتاً تبدیل ہونا چاہتے ہیں۔ اور جو ان میں سے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ان کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ پر بھی ایمان لائے، اور آخرت پر بھی لائے، اور اعمال صالحہ بھی کیے۔ اب انبیاء کی عزت کرنا، ان کے کہے پر عمل کرنا، یہ خود اعمال صالحہ میں سے سب سے بڑا عمل ہے۔ تو عقیدہ اور عمل ساتھ ساتھ، جہاں جہاں قرآن میں قائد، وہاں اگلی آیت میں یا اسی آیت میں اگلا حصہ جو ہوگا وہ عمل صالحہ کا ہوگا، اعمال صالحہ کا ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ
فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جناب بلا شبہ یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی ہفتے کے دن کے بارے میں، تو ہم نے ان سے کہا کہ جاؤ تم ذلیل بندروں میں تبدیل ہو جاؤ۔ اب یہ وہی واقعہ مشہور جو بندروں جیسی پھر ان کے حلیے بن گئے۔ اب یہاں پہ پھر آگے وہ ایک تھیوری نہیں نکل آئی کہ جی انسان تو پہلے تھے ہی بندر، تو آہستہ آہستہ یہ جناب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جناب آدم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ یہ جو مخلوق ہے یہ ڈے ون سے جناب آدم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ابو البشر کا وہ بطور انسان ہی پیدا ہو۔ یہ آگے تھیوریاں اور تصویریں بچوں کو پڑھانی کیا ہے، دیکھو جی پہلے بڑا گوریلا سے انسان حجم اتنا تھا، شکل ہے دم باہر نکلی، آہستہ 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 ترقی کرتا کرتا اچھا وہ ترقی کرتے گئے، وہ ترقی کرتے گئے، بندر سے جناب سمارٹ ہو گئے، ایکسرسائزاں کیتیاں ہونی ہیں سمجھانے کے لیے، دم غائب ہو گئی کٹوا لی، اور دماغ کہاں سے پھلتا پھولتا گیا ان کا۔ تو یہ تمثیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے آیا مبارکہ خود بتا رہی ہے کہ بندر نامی یا بندر جیسے دکھنے والی مخلوق تھی، اور بطور سزا پھر ان کو بھی، اس گروہ کو جنہوں نے یہ ساری کرتوتیں کی، ان کو پھر ہفتے کے دن شکار سے ممانعت کی۔ اب شیطان نے یہاں بھی اپنا کام ڈالا، انہوں نے کہا کہ جناب ہفتے کے دن ممانعت، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب ساری وہ ہیں جائز ہیں، حلال ہیں، اور ایسی کو تو یہ کیا بات ہوئی کہ یہ جمعے نو کھا لو، اتوار نو کھا لو، بیچ ہفتہ چڑھ دو، اس طرح کر کے طویلات کی، اور انہوں نے جا کے وہ ہفتے والی شکار کی جو پابندی تھی وہ توڑ دی، جو ان کو سختی سے منع کیا گیا تھا، آگے ذکر اور بھی آئیں گے، تو انہوں نے وہ توڑ دی۔ اب جب توڑ دیا، وہ عہد بھی توڑ دیا، یا جو وہ لائن ایک ریڈ لائن کھینچی گئی تھی کہ بھئی ہفتے کو ادھر قریب نہیں جانا۔ اب کچھ روایات جو اتنی مستند نہیں، وہاں پہ آتا ہے کہ مچھلیوں کی یہ استدعا تھی، یہ بہت زیادہ مطلب، تو بہرحال آگے اور بھی وجوہات آئیں گی کہ کیوں ممانعت تھی، تفاسیر میں اس کا ذکر ہے۔ بہرحال قصہ مختصر کے یہ نہ باز آئے، انہوں نے وہ بھی پابندی توڑ دی۔ پھر ذات ذوالجلال والاکرام نے کہا کہ جاؤ اب تم ذلیل ترین بندروں میں تبدیل ہو جاؤ۔ اچھا جی، پھر کہا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے پھر اس واقعہ کو باعث عبرت بنا دیا ان کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، یعنی ہم یا قیامت تک آنے والے انسان۔ اب یہ واقعہ اب حقانیت اور صداقت قرآن کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ جو لوگ نبی اکرم خاتم الانبیاء مرشد و آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تہمت معاذ اللہ لگاتے تھے کہ جی یہ تو ان کا اپنا وہ قرآن ہے ہی نہیں اللہ، اب وہ شدر رہ گئے کہ یار یہ تو ہمارے اس میں ترایت میں اور جگہ جگہ، اور یہ تو واقعہ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان تک پھر کیسے بات پہنچی؟ یہ تو بظاہر کسی یونیورسٹی میں، یعنی میں سمجھانے کے لیے کہ جو اس زمانے کے وہ سورسز تھے تعلیم حاصل کرنے کے، یا جو بھی، کہ یہ تو ادھر بھی نہیں گئے، تو یہ لکھتے بھی نہیں ہیں، تو یہ پھر ان تک معاملہ اور علم کیسے؟ یہ تو واقعی مطلب پھر بیچ میں ایسے منافقین تھے ان میں بھی، یہودی اور یہود و نصارہ میں بھی، حق جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، اقرار نہیں تھے، جھوٹی عزت پہچان واسطے اقرار نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ واقعہ جناب اس دور کے لیے بھی تھے، اب آنے والے ہر دور کے لیے عبرت بنا دیے، درس عبرت بنا دیے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ آج کا درس ہم نے جناب جو پیش کیا، آیا اس کے 66 نمبر آیت تک، یعنی 61 سے 66، یہ 6 آیات پر مشتمل الحمدللہ آج کا سبق طالب علم نے پیش کیا۔ اب اس میں جناب مختصراً تفسیر سے پہلے تھوڑا سا بتا دیں آپ کو، خاسرین خسارہ اٹھانے والے، عالم تم علم والے، عالم معلوم یا تعلیم، احتدو ظلم و تعدی، بینہ بین السطور بین الاقوامی یا کسی جگہ کے درمیان یا کسی معاملہ کے درمیان، یدیہا ید بیزا ید طولہ، اسی طرح خلفہا یعنی خلیفہ بعد میں آنے والے، موعظۃ واعظ و نصیحت اچھی وائز، للمتقین متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، کالا کہنا، لقوم ہی قوم کے لیے یا قوم کو، یامرکم حکم دینا، اور جناب یعنی من الخاسرین، من کہتے ہیں من جانب کہہ لیں یا اس میں سے کہہ لیں یا یہ والے کہہ لیں، مختلف
اس میں وہ استعمال ہوتا ہے. من الخاسرین کے لیے یہاں پہ الفاظ وہ استعمال ہوا خاسرین سے پہلے، یعنی خسارہ اٹھانے والے گروہ میں سے. تو یہ تھوڑے سے آج کے معنی بھی ہو گئے. اب تھوڑی سی مختصراً جو کچھ چیزوں کی ہم چاہتے ہیں کہ ذرا آپ تک وہ بھی پہنچ جائے. تو اب جیسے کہ یہ آپ کو بتایا کہ انہوں نے ہر نعمت الہی کا وہ کیا، انکار کیا، تکذیب کی، کفران نعمت کیا، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے معاملات اور طرف پلٹا دیے. ان کو ان کے حال پہ چھوڑا اور بندروں کی شکل میں ہفتے دن والی جو شکار کی ممانعت کی تھی، اور اسی طرح انہوں نے من و سلوہ جیسی نعمت کا تکذیب کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو کوہ طور کو گرنے سے روکے رکھنا تھا، کہ ان سے عہد لیا تھا کہ وہ کتاب مقدس توریت پر عمل کریں گے اور آیات الہیہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے. یہ عہد و پیمان وہی تھا جس کا تذکرہ اسی سورہ مبارکہ کی 40ویں آیت میں گزر چکا ہے. وہ میثاق وہی تھا، اور اس عہد کا بیان اس سورہ کی آیت نمبر آگے بھی 82، 83 اور 84 میں بھی ہوگا. اس عہد میں وحدانیت پروردگار، والدین، عزیز و قارب، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھی باتوں کا اجرا، نشر و اشاعت، ایک دوسرے تک پہنچانا، جی، اور نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، خون ریزی سے اجتناب جیسی آفاقی تعلیمات شامل ہیں، اور ان کا بیان توریت میں موجود تھا بھی اور ہے بھی. علاوہ بنی اسرائیل پر کوہ طور کو بلند کرنے کا تذکرہ متعدد صورتوں میں بھی ملتا ہے. اس میں اب جناب طبرسی نے اپنے زید سے نقل کیا ہے کہ جناب موسیٰ کوہ طور سے واپسی پر توریت اپنے ہمراہ لائے اور اپنی قوم کو بتایا کہ میں ایک آسمانی کتاب جسے 10 کمانڈمنٹس بھی کہا جاتا تھا، 10 احکام لے کر جناب میں آیا ہوں، جس میں زندگی کے تمام دستورات شامل ہے. لہٰذا تم خداوند تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرو اور احکام کو دل و جان سے تسلیم کرو. کہ میں احکام شریعت مکمل طور پہ ایک ذاتہ یاد جو تمہارے لیے اللہ نے کافی سمجھا وہ مجھے دیا ہے، اب ان کو تسلیم کرو اور عمل کرنا شروع کرو. اس موقع پر یہودیوں نے بہانہ بنایا کہ اس کتاب میں بڑے مشکل مسائل ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے، یہ تو بڑی اوکھی شریعت لائے ہو جناب، ای تو بڑے نازاں نال پلی قوم ہاں، ہم تو بڑے اللہ کے لاڈلی قوم ہیں، یہ مشکل ہے عمل کرنا. اس طرح وہ سرکشی اور مسائل سے روح گردانی کے مرتکب ہوئے تو خداوند عالم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کو ان کے ایک حصے کو ان کے ذرا سروں پہ لٹکا دو. پہاڑ کے ٹوٹنے سے یہ یہودی جو ہیں یہ کام کے رہ گئے، آج بھی آسمانی بجلی کڑکے تو بڑے بڑے جو کام جاتے. تو جب پہاڑ ٹوٹا تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر وہ زلزلے کی ہیبت کیا ہوگی. ظاہر پہاڑ ٹوٹا تو بہرحال یہ خوف زیادہ ہو گئے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ جو احکام اللہ نے مجھے دیے ہیں، ظالموں بدبختوں ان پر عمل کرو گے، تو جناب میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں. انہوں نے بڑے اخلاص سے قبول کیا کہ نہیں ہم احکام الہی پر عمل کریں گے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اور ہو گئے. ہر لہجہ پہاڑ کے ٹوٹنے کا خطرہ وہ اوپر ہی کھڑا رہا، سر پر منڈلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے توبہ کی برکت سے ان کو اپنے عذاب سے ٹال دیا. یہ بات حقیقت ہے کہ باغی اور سرکش و مغرور افراد باتوں سے نہیں مانتے. وہی جو مثال بڑی پیاری بنی ہے کہ لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے، جی انہوں نال بھی پھر وہی ہویا، وہ پہاڑ لٹکا رہا، معلق رہا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا، ملائکہ کو کہا کہ جاؤ پہاڑ کا ایک حصہ ذرا ان کے سامنے ذرا معلق کر دو. وہ جب پہاڑ ٹوٹا، گرگراہٹ ہوئی، زلزلہ طاری ہو گیا، زمین ڈر گئے، دوڑ کے جناب موسیٰ کے پاس. پھر وہی معافیاں تلافیاں تے جناب وعدے تے نئے سرے سے سارا کچھ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا کچھ عرصہ معلق رہنے. تو یہاں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جناب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ قوموں میں یا کچھ افراد میں یہ پیار سے مان جانے والی بات، نصیحت یہ نہیں ہوتی، لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، یہ باتوں سے جناب مانتے ہی نہیں ہیں. پھر اسی طرح جناب یہ اس کا خسارہ پانے والوں کا ذکر آتا ہے. پھر اسی طرح وہ یعنی یہ بھی اچھا، یہ توریت کا ایک حصہ تھا. یہ جو ہفتے کے دن کی چھٹی تھی نا شکار شکور یا مچھلیاں پکڑنے سے، یہ باقاعدہ ایک شریعت موسوی شریعت کا جناب موسیٰ یہ اس کا ایک حصہ تھا. حرص و لالچ ان کا جناب شروع سے مزاج رہا. آج بھی دیکھ لیں فنانشلی طور پہ ہر پاسے گھسے ہوئے ہیں، ہر طرف اپنا انہوں نے وہ سارا آہستہ آہستہ ٹیک اپ کر لی. وہ بینکاری نظام ہو، وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہو، دیکھ لیں پیچھے کون چلا، ایہی بدبخت قوم. تو حرص و لالچ یہودیوں کا مزاح، انہوں نے امر الہی کو پسے پش ڈالتے ہوئے ہفتے کے روز بھی مچھلیوں کا شکار خود ہی مباح قرار دے دیا
شریعت کے مخالف متصاد وہاں منع ہے، انہوں نے کہا مباح کر بھی لو تو مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح اس عمل کو کہتے ہیں کہ بھائی جس کو کر لو تو گناہ کوئی نہیں، تے نہ کرو تو ثواب کوئی نہیں۔ انہوں نے شریعت کے ایک واضح امر حکم کو مباح قرار دے دیا کہ یار ٹھیک ہے جو کرنا چاہے کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اس کے پیچھے ان کی یہ سوچ کار فرما تھی کہ اقتصادیات اچھے رہیں گے، معاد کے بارے میں پھر بعد میں سوچا جائے گا۔ بنی اسرائیل نے ہفتہ کے روز شکار کر کے حرام کو حلال قرار دیا اور حکم خدا میں تجاوز کیا، اس لیے پھر خداوند عالم نے انہیں راتوں رات بندروں والی مخلوق جیسا بنا دیا یا بندروں میں ہی تبدیل کر دیا، اور فرمان الہی کا مذاق اڑانے والے ان سرکشوں کو نشان عبرت بنا دیا۔ یہ ایسا ذات تھا جو آئندہ نسلوں کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ حکم خدا کو پامال کرنے والوں کی سزا بھی پھر ایسا ہی ہوا کرتی ہے۔ یہ واقعہ سورہ مبارکہ بقرہ کے علاوہ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت 163 سے 166 میں بھی بیان ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ یعنی الہی دسترخوان کے نزول کے بعد بعض نصرانیوں نے بھی انکار اور کفر اختیار کیا، تو خداوند عالم نے بھی انہیں بھی بندروں اور سوروں یعنی خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا، کہ جیسا سورہ مبارکہ کی 60ویں آیت میں ذکر ہے کہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَّدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ان میں سے بعض کو بندر تھے، بعض کو ہم نے خنزیروں میں تبدیل کر دیا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق جو طالب علم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دوران سبق پیش کرنے میں سہون کوئی یا دانستہ یا غیر دانستہ کوئی بات غلط چلی گئی ہو، کوئی پڑھنے میں کوئی فرق آ گیا ہو، تو بندہ خاکسار اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے رب سے بھی معافی کا طلبگار ہے اور آپ سے بھی معافی کا خواستگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ طالب علم کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور اس خاکسار اس طالب علم کو سب سے پہلے ان چیزوں پر عمل کرنے، اپنے نفس کے خلاف ایک مکمل جنگ کرنے اور اس جنگ میں فتح یابی عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔